جو ممی ڈیڈی والے مسلمان ہیں نا، مالدار لوگ، یا جو چاہتے ہیں کہ ہماری زندگی میں ہمیں نفس کے خلاف مجاہدہ نہ کرنا پڑے، تو ان کو تو وہی اسکالر چاہیے جو آپ کے خاندانی نظام کو بھی توڑ تاڑ کے رکھ دیں، میاں بیوی کی ریلیشن کی بھی ایسی کی تیسی کر دیں، سب کو آزاد کر دیں۔ بار بار میں ایک بات کہتا ہوں، دیکھو اس وقت کا جو سب سے بڑا بت ہے نا، سب سے بڑا بت جو اسلام کے مقابلے میں آ کے کھڑا ہوا ہے، وہ ہے ویسٹرن کلچر۔ اور وہ ویسٹرن کلچر کا خلاصہ اگر میں 2 لفظوں میں بیان کروں، وہ ہے انڈیویجولزم۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ ہر آدمی دوسرے سے آزاد، کسی پر کسی کا کوئی حق نہیں، ہر شخص کیا ہے؟ آزاد۔ اور اسلام بالکل اس کے اپوزٹ، اسلام بالکل اس کے الٹ ہے۔ مغرب جو ویسٹرن کلچر ہے، خدا پہ بلیف رکھو نہیں رکھو، تعلق بناؤ نہیں بناؤ، کوئی مسئلہ نہیں۔ اور جو غیر مسلم خدا کو مانتے ہیں نا، وہ بھی تعلق روحانی سکون کے لیے بنا رہے ہوتے ہیں، خدا کو راضی کرنے کے لیے بنا رہے ہوتے ہیں۔ مجھے کینیڈا میں لوگوں نے بتایا، بعض غیر مسلم بھی آتے ہیں یہاں مسجدوں میں سجدہ کرتے ہیں، اور ہم اس سے پوچھتے ہیں کیوں، تو کہہ رہے ہیں ہمیں روحانی سکون ملتا ہے۔ ملتا ہوگا۔ میں ملیشیا میں تھا، میں نے وہاں کچھ غیر مسلم دیکھے جو قرآن پڑھ کے دم کرتے ہیں اپنے اوپر، عیسائی ہیں، مولانا صاحب کے پاس آتے ہیں، بولتے ہیں سورہ رحمان پڑھو، ہم پہ دم کرو۔ میں نے ان سے غیر مسلموں سے پوچھا، میں نے کہا بھائی تم سورہ رحمان پڑھ کے کیوں دم کروا رہے ہو؟ کہہ رہے سکون ملتا ہے ہمیں، روحانی سکون ملتا ہے۔ ایک نے تو بتایا کہ میرے پہ جن چڑیل بھوت ہیں۔ میں اس کی بات اپنے الفاظ میں بیان کر رہا ہوں، بالکل اس نے یہ ورڈنگ تو نہیں تھی، یعنی کوئی آسیب واسیب ہے تو جب وہ کوئی سورہ بقرہ یا سورہ رحمان پڑھ کے کوئی مولوی صاحب دم کرتے ہیں تو میں ٹھیک ہو جاتا ہوں۔ تو ان کا اگر خدا سے بھی ریلیشن ہے تو وہ اپنے لیے، اللہ کے لیے نہیں ہے، جبکہ ریلیشن میں اپنی قربانی دینی پڑتی ہے۔ اسلام جس ریلیشن کا قائل ہے نا، وہ ریلیشن ہے جس کا فائدہ دوسرے کو ہو رہا ہو، آپ کو ضمنی فائدہ ہوگا، اصل مقصد آپ کو اپنا فائدہ پہنچانا نہیں ہے، آپ کو اپنا فائدہ پہنچانا نہیں ہے۔ تبھی حدیث میں آتا ہے رشتہ اس سے جوڑنے کا حکم ہے جو تم سے توڑ رہا ہے، جو تم سے توڑ رہا ہے اس سے جوڑنے میں آپ کا کوئی فائدہ ہے یا ٹینشن ہے؟ فل ٹینشن، کوئی فائدہ ہی نہیں ہے آپ کو۔ اللہ سے ریلیشن، آپ کو اس میں مزہ آ رہا ہے یا نہیں آ رہا مزہ، روحانی سکون مل رہا ہے یا نہیں مل رہا، آپ نے اللہ کا حق ادا کرنا ہے۔ کتنے لوگ ہیں کہتے ہیں ہمیں نماز میں مزہ نہیں آتا، نماز پڑھنے کا دل نہیں چاہتا، بالکل مفتی صاحب نماز میں دل نہیں لگتا۔ تو میں ان سے کیا جواب میں کہتا ہوں، وہی جو علماء کہتے ہیں، بھائی دیکھو غلام کا کام ہوتا ہے آرڈر کو فالو کرنا، چاہے دل لگے چاہے نہ لگے۔ آپ کا باس آپ کو کہتا ہے کہ یہ چیک ہے، کمپنی کی رقم فلاں بینک میں آئی ہوئی ہے، اکاؤنٹ سے نکال کے لے آ۔ آپ کہیں سر مزہ ہی نہیں آ رہا جانے میں اور اکاؤنٹ سے پیسے نکالنے میں، دل ہی نہیں لگ رہا، کہے گا یہ تیرا ہیڈ ایک ہے، یہ میرا ہیڈ ایک نہیں ہے۔ باقی تو کہیں بھی نہیں کہہ رہے ہوتے دل لگ رہا ہے نہیں لگ رہا۔ نماز کا جب مسئلہ آئے گا دل نہیں لگ رہا، روزے کا مسئلہ آئے گا دل نہیں لگ رہا، تلاوت کا مسئلہ آئے گا مفتی صاحب مزہ ہی نہیں آتا۔ تو غیر مسلم کا جو اللہ سے ریلیشن ہے، جب تک اس کو سکون مل رہا ہوگا ریلیشن ہے، نہیں ہے سکون تو نہیں ریلیشن۔ مسلمان کو ایک صاحب مجھے ملے، انہوں نے کہا میں 15 سال سے تہجد پڑھ رہا ہوں لیکن میرا دل بالکل بھی نہیں لگتا۔ میں نے کہا شاباش۔ علامہ ابن سیرین رحمہ اللہ کا ایک قول مجھے یاد آیا، کہتے ہیں میں نے 20 سال تہجد پڑھی ہے نفس پہ جبر کر کے، 20 سال کے بعد دل لگنا شروع ہوا ہے۔ عجیب بات آپ کو بتاؤں، حدیثوں پہ حدیثیں یاد آتی ہیں، پھر مجھے ذہن کھلتا ہے جب نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ صحابہ آئے، کسی نے کہا میں ڈیلی روزے رکھوں گا، پوری زندگی انہوں نے روزے رکھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے بہترین روزہ صوم داؤد ہے، داؤد علیہ السلام کا روزہ ہے۔ اگر کوئی روزے میں خاندانی پیکج پہ عمل کرنا چاہتا ہے نا، سب سے خاندانی، تو وہ یہ نہیں ہے کہ ڈیلی روزے رکھے، وہ داؤد علیہ السلام والے روزے رکھے۔ آپ نے فرمایا
दाऊद अलैहिस्सलाम एक दिन रोजा रखते थे, एक दिन नागा करते थे, फिर रोजा रखते थे, फिर नागा करते थे। अब ये सबसे बेहतरीन रोजा क्यों है? वजह उसकी है कि अगर आप कंटिन्यूसली रोजे रखना शुरू करते हो, आपकी बॉडी कमजोर होना शुरू हो जाएगी। जबकि नबी ने फरमाया, अल्लाह को ताकतवर मोमिन कमजोर मोमिन से ज्यादा महबूब। रोजे का बुनियादी मकसद रूहानी कुव्वत पैदा करना है, जिस्मानी तौर पे कमजोर करना रोजे का मकसद नहीं है। क्यों? कमजोर आदमी से ज्यादा अल्लाह को कौन महबूब है? ताकतवर। ताकतवर होगा तो दीन के काम भी करेगा, दूसरों पे बोझ नहीं बनेगा, खिलाने वाला बनेगा ना। आज एक साहब आए, मैं तो मिजाज की मेरी आदत है, इतना बारीक लड़का, बहुत बारीक ना, मेरी मिजाज की आदत है, कोई तौहीन नहीं हो सकता है यहाँ बयान में बैठा हुआ। तो कह रहा मैं आपसे मिलना चाहता हूं, मैं आपसे मिलना चाहता हूं। मैंने कहा मिल तो लिए। कह रहे नहीं, मैं आपसे टाइम लेके मिलना चाहता हूं। मैंने कहा फिर पूरे आओ, पूरे। मैं आपको प्रोटोकॉल जब दूंगा जब आप पूरे तो हो। मैंने कहा भराई करो, पूरे आदमी पूरे बन जाओ, फिर मैं आपको टाइम दूंगा। मैंने कहा अभी आप पूरे नहीं हो। वो बहुत ही बारीक सा बेचारा ना, तो वैसे टाइम दे दूंगा, कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। खैर, तो रोजे का मकसद कमजोर करना नहीं है। कमजोर करके क्या हो जाए? ना जिहाद के काबिल, ना तबलीग के काबिल, किसी काम का नहीं रहता वो। बाकी तो वो जो मैं जिस टॉपिक पे बयान करता रहता हूं उसके काबिल तो बिल्कुल भी रहेगा नहीं। मैं अब छोड़ दिया उस टॉपिक पे बयान करना। कल मैंने देखा लोगों ने दबा के मेरे खिलाफ नेगेटिव कमेंट्स इतने ज्यादा कि बस क्या बताऊं मैं। तो ढीठ हूं, छोड़ूंगा नहीं। खैर, तो जिस्मानी ताकत ये जरूरी है ना, बीमार होगा तो अगर कंटिन्यूसली आप रोजे रखते हैं ना, तो जिस्म आपका कमजोर होना शुरू हो जाएगा और रोजों की आदत पड़ जाएगी। तो नफ्स पे शाख नहीं गुजरेगा ये काम। जिस चीज की आदत पड़ जाती है ना, यूज टू हो जाता है, वो फिर मुश्किल नहीं लगता। ऐसे भी उलमा गुजरे 13 साल लगातार रोजा रखा, सिवाय बकरीद और ईद के। ये जो साहिब हिदाया है ना, जो फिक़ा की दुनिया की मशहूर तरीन किताब, दुनिया में सबसे ज्यादा इस्लामी कानून की कोई किताब अगर पढ़ाई गई है और हुकूमतों में नाफिज रही है तो वो हिदाया है। जो बुरहानुद्दीन मरगिनानी रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़े फकीह गुजरे थे, उनकी है। फिक़ह हनफी की मशहूर किताब है। ये ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में एक तवील अर्से तक पढ़ाई जाती रही है। और गोरों ने जो लॉ बनाए हैं ना, उसकी बुनियाद हिदाया से ही ली है उन्होंने। क्योंकि गोरों के पास तो कुछ भी नहीं था ना, स्ट्रक्चर उनको कहां से मिला है? हिदाया से मिला है उनको। तो 80 जिल्दों में साहिब हिदाया ने लिखी थी, फिर उसको मुख्तसर किया। तो अब क्या है, साहिब हिदाया ने 13 साल लगातार रोजा रखा है। 13 साल। अकाबिर में, असलाफ में ऐसे बहुत वाकयात मिलते हैं हमें। सिवाय ईद के दिन नागा करते थे, बाकी रखते थे वो। तो अब क्या होता है, कंटिन्यूसली जब आप देखो, रमजान में शुरू के 3-4 दिन हमें मुश्किल लगते हैं, उसके बाद आदी हो जाते हैं। फिर तो जिस दिन रोजा छोड़ना हो किसी बीमारी की वजह से, वो मुश्किल लग रहा होता है। तो दाऊद अलैहिस्सलाम क्या करते थे? एक दिन रोजा, एक दिन नागा। उससे सेहत भी अच्छी। एक दिन रोजे की वजह से बॉडी की सर्विस हो गई, अगले दिन खा लिया। लेकिन होता फिर अगले दिन रोजा रखना बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि ना रखने की आदत पड़ रही है, ना छोड़ने की आदत। कितना मुश्किल काम है। इससे रूहानी कुव्वत बढ़ती है, आदमी की कुव्वत इरादी बहुत मजबूत हो जाती है कि वो जब चाहता है जो काम कर सकता है। हम बहुत सारे काम करना चाहते हैं, हमारी कुव्वत इरादी साथ नहीं दे रही होती। सुबह शाम सोच रहे होते हैं ये करेंगे वो करेंगे, करने का टाइम आता होते नहीं है। तो जो मुश्किल काम कर लेते हैं ना, उनकी कुव्वत इरादी हो जाती है मजबूत। जैसे जो हिम्मत करके एक दफा नशा छोड़ ले। हमारे एक दोस्त थे, यानी अब दोस्त बने, जब नशा करते थे उस वक्त दोस्त नहीं थे वो। तो उन्होंने बताया मुझे नशे की आदत पड़ गई, तो मुझसे छूटता ही नहीं था। कहते मैंने क्या किया, अपने आप को घर के अंदर बंद कर लिया, कुंडी लगा दी, ताला डाल दिया, माँ से कहा कि मुझे बस खिड़की से खाना पहुंचा दिया करो। 6 महीने तक मैं घर से बाहर नहीं निकलूंगा, क्योंकि घर से बाहर जाऊंगा, दोस्तों में बैठूंगा, फिर नशा। तो 6 महीने मुझे तड़पने के लिए दे दो, चीखूंगा, चिल्लाऊंगा, कोई बात नहीं, बर्दाश्त करूंगा। बहुत टेंशन वाला काम है ये। हमें नशे की आदत नहीं है ना, इसलिए हमें नहीं। जिनको आदत है उनके लिए बहुत बड़ी मुश्किल है। उसने मुझे खुद वाकया सुनाया। कह रहे मैंने कहा जुम्मा भी नहीं पढ़ने जाऊंगा, मजबूरी थी, क्योंकि जुम्मा पढ़ने जाऊंगा तो मुझे डर था कि वही दोस्त मिल जाए, फिर नशे में ना लग जाऊं। तो
घर में ही नमाज पढ़ूंगा। और ये बरकत थी तबलीग की। तबलीग में सरोजा लगाया था। तबलीग वालों ने बहुत दुनिया चेंज की है भाई। जहां भी दुनिया में जाओ ऐसे ऐसे बदमाशों को सीधा कर दिया। ना कोई इनका व्लॉग आता है, ना कोई पॉडकास्ट आती है, ना कोई किताब है जिसमें उन लोगों की दास्तानें हो। और इन लोगों की जिंदगियां तब्दील करने में जिस शख्स का बड़ा किरदार होता है उसका भी कोई नाम नहीं जानता। इसलिए मैं कहता हूं तबलीग से ज्यादा इखलास वाला काम शायद मार्केट में है नहीं। मेरे हाथ में तो 2 आदमी मुसलमान होंगे, अगले दिन मीडिया पे खबर आई भी होगी, हालांकि वो किए किसी और ने होंगे, आके हमारे हाथ में हो गए होंगे। तो तबलीग का काम में इखलास एंड है भाई। तो बहुत लोगों की जिंदगियां बदली हैं। हम खुद जो आज यहां दीन की खिदमत कर रहे हैं उसमें भी तबलीग का दखल है। तबलीगी जमात आई थी, उसमें एक आलिम थे, उन्होंने मुझे घेरना शुरू कर दिया। खैर, तो वो शुरू में कोल्ड ड्रिंक चाय वाय पिलाते हैं, उसके पीछे उनके वो रिश्वत होती है। वो चाय नहीं होती, वो हलाल रिश्वत होती है, उसका मकसद कुछ और होता है। तो क्या है, क्या कह रहा था यार फिर? हाँ, 6 महीने तक उसने अपने आप को बंद किया। तो कह रहा है मैं इतना तबीयत खराब हुई, मैंने कहा मर जाऊंगा बस। 6 महीने बाद नशा खत्म। कह रहे उस कुव्वते इरादी का मुझे फायदा इतना हुआ कि अब मैं जो चाहे खाऊं और जो चाहे छोड़ दूं। क्योंकि मैंने देखा उसकी वो मोटा हो रहा था ना खा खा के। कह रहे मेरे लिए अपने आप को दुबला करना कोई मसला नहीं है, मैंने इतनी बड़ी कुर्बानी दी है, मैं जब चाहूंगा रोटी चावल आलू छोड़ दूंगा। तो कह रहे मेरे हाथ में है, क्योंकि लोग वजन घटाना चाहते हैं, उनसे डाइटिंग ही नहीं होती। आज फैसला करेंगे ये पराठे छोड़ देंगे, फिर कल खाना शुरू कर देंगे, 4 दिन हो गए। तो उसकी कुव्वत इरादी इतनी मजबूत, कह रहे हैं मुझसे जो चाहे करवा लो, मैं वो कर लेता हूं। एक दफा किसी ने पकड़ लिया, पकड़ के कूटा, चंद डाकुओं ने मारा पीटा, उससे कुछ उगलवाने के लिए नहीं बोला उसने। कह रहा मुझे ऐसा लग रहा था कोई गुदगुदियां कर रहा है मेरे। तो रोजा एक दिन रखना, एक दिन नागा, एक दिन रखना, एक दिन नागा, ये नफ्स पे बहुत गिरा गुजरता ही है मन, लेकिन इससे इंसान की कुव्वत इरादी बहुत मजबूत हो जाती है। तो इसलिए इस तकल्लुफ में मत रहा करो कि नमाज में मजा आ रहा है या मजा नहीं आ रहा, रोजे में मजा आ रहा है या मजा नहीं आ रहा। और मैं आपको शर्तिया कहूं, इस नीयत से नमाज पढ़ना शुरू कर दी ना कि मजा आए ना आए, अल्लाह की कुदरत होती है, आना शुरू हो जाता है। सही है ना? सिर्फ उनको नहीं आता जो ये सोच के पढ़ते हैं कि मजा क्यों नहीं आ रहा, उनको नहीं आता। तो इसी तरह माँ बाप की खिदमत है, बाज़ दफा बोझ होती है इंसान के ऊपर, भाई छोड़ो, किसका हुक्म है? अल्लाह का हुक्म है। घर वालों को टाइम देना, बीवी बच्चों को, ये भी बड़ा मसला है, लोग टाइम नहीं देते। जो लोग अपने बच्चों को टाइम नहीं देते ना, वो बच्चों की मोहब्बत से महरूम, बच्चों की मोहब्बत से बोलो महरूम। मैंने ऐसे ऐसे बेचारे बुड्ढे देखे हैं, बच्चों से लिंक ही नहीं था उनका। एक साहब ने बताया मेरे बच्चे ऐसे बड़े हो रहे हैं यूं करके, क्योंकि कहते हैं मैं जब सुबह ऑफिस जाता हूं तो वो सो रहे होते हैं, जब ऑफिस से वापस आता हूं तो वो सो चुके होते हैं। तो एक दिन मैंने देखा था इतने थे, अब मुझे थोड़े से जो मुल्क से बाहर रहते हैं 2-2 साल के बाद आते हैं, उनके साथ क्या होता है। एक साहब 2 साल के बाद आए, जॉब थी उनकी बाहर, दरवाजा नॉक किया तो बच्चा आया, अम्मी से कहते हैं अम्मी कोई साहब आए हैं मुलाकात के सिलसिले में। समझ रहे हो क्या जिंदगी है भाई। तो अल्लाह का हुक्म समझ के बच्चों को वक्त दे दो। आपको अगर अच्छे नहीं लगना ना, थोड़े दिन बैठो। हमारे एक दोस्त हैं, कोविड में ना उनके सफर बहुत होते थे, पूरी दुनिया में ट्रैवलिंग। कोविड के दिनों में कहीं सफर रहा नहीं ना, मजबूरन घर में बैठना पड़ा। थे भी मदीना मुनव्वरा में है, तो उनके मैसेज आया, उनसे मेरी फोन पे बात हुई। मैंने कहा और टाइम कैसा गुजर रहा है? कह रहे अल्हम्दुलिल्लाह घर वालों के साथ हूँ, काफी मुझे अच्छे लोग लगे ये लोग, जो है ना, मैं जैसा समझ रहा था वैसे नहीं, काफी अच्छे लोग हैं। अपनी बीवी बच्चों के बारे में कह रहे हैं कि काफी मुनासिब लोग हैं। कह रहे टाइम ही नहीं मिल रहा था इनके पास बैठने का। तो अल्लाह की खातिर घर वालों को टाइम दे दो मेरे भाई, थोड़ा सा अब्बा अम्मा को टाइम दे दो, रिश्तेदारों से हेलो हाय कर लो, कुछ सदकात और खैरात ना चाहते हुए भी कभी कभार कर दिया। महीने में कुछ अमाउंट तो हर मुसलमान को सदका करनी चाहिए, वो तो निकालनी ही निकालनी। कुछ कभी कभार छक्का भी लगा दिया करो। क्या लगा दिया? छक्का। ऐसा सदका कर दिया कि थोड़ा सा दिल पे आ रहे चले यार ये तो कुछ ज्यादा हो गया। मैं नहीं कह रहा हमेशा करो,
کبھی کبھار ایسا صدقہ کر دو کہ دل پہ تھوڑے سے آرے چلے، آرے کہ یار یہ تو زیادہ ہو گیا، میرا بنے گا کیا یار۔ ابو طلحہ انصاری ہیں رضی اللہ عنہ، قرآن کی آیت نازل ہوئی لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، کہ جب محبوب چیز جب تک صدقہ نہیں کرو گے نیکی کی حقیقت کو نہیں پہنچ سکتے۔ تو وہ آئے، عرض کیا یا رسول اللہ میں نے اپنے دونوں باغ جو سورس آف انکم تھی وہ صدقہ۔ کیا خیال ہے بھائی، اتنی باغ پہ محنت کی اور سورس آف انکم، انکم صدقہ کرنا آسان ہوتا ہے، سورس آف انکم صدقہ کرنا بہت مشکل ہوتا ہے کہ اپنی چلتی ہوئی دکان دے دو، اور بھی ان کا ہوگا روزگار، بچوں کو بھی تو پالنا ہے، لیکن پھر بھی یہ صدقہ آسان تھوڑی ہے۔ نبی نے کیا فرمایا، واہ واہ ذاک مال رابح، یہ تو بہت مہنگی چیز ہے، لیکن آپ نے ان کا جذبہ دیکھا، وہ تو اڑے ہوئے تھے۔ تو آپ نے بھی کیا فرمایا، اپنے چچا زاد بھائیوں کو دے دو، کیونکہ وہ غریب تھے۔ یہ وہ ریلیشن سمجھ میں آیا کہ نہیں آیا؟ گورا دے گا اپنے چچا زاد بھائیوں کو، ہیں اگر بالفرض کہیں سے نکل بھی آئے چچا زاد بھائی تو دے گا؟ نہیں دیتا ہے ہی نہیں چچا۔ اسلام ریلیشن پہ بلیو کرتا ہے بھائی، ریلیشن میں اپنے، اور پھر ریلیشن میں خونی ریلیشن، بلڈ ریلیشن۔ قرآن کیا کہتا ہے، وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي کتاب اللہ۔ دیکھو انصار اور مہاجرین سے بڑا کوئی رشتہ نہیں ہو سکتا۔ انصار نے مہاجرین کے لیے جو قربانی دی ہے اس کی تاریخ میں کوئی مثال نہیں ملتی۔ آج کوئی مہاجر ہجرت کر کے آئے ظلم ستم کی وجہ سے، ہم صرف اس کو ٹھکانہ دے دیں تو بڑا کمال سمجھا جاتا ہے۔ غیر قوم کا آدمی تھا، اپنے ملک سے آیا، ہم نے ٹھکانہ دے دیا۔ اول تو گورنمنٹ ٹھکانے دے رہی ہوتی ہے، پرسنلی لوگ پرسنلی تو یہ کام کر نہیں رہے ہوتے۔ صحابہ نے صرف ٹھکانہ نہیں دیا، اپنے کاروبار میں شریک کر لیا کہ آج سے آدھا کاروبار آپ کا ہی ہے۔ یہ بہت بڑی دل گردے کی بات ہوتی ہے اتنے، لیکن اس کے باوجود بھی قرآن نے کیا کہا کہ انصار مہاجرین کا رشتہ اپنی جگہ، لیکن اولو الارحام جو خونی رشتے ہیں وہ سب سے پہلے ہیں۔ مہاجر صحابہ کو، انصار صحابہ کو سمجھایا کہ تمہارا جو بلڈ ریلیشن ہے وہ مہاجروں کے رشتے سے زیادہ، اور مہاجروں کا جو انصار سے رشتہ ہے اس میں جو ان کا بلڈ ریلیشن کا رشتہ زیادہ ہے۔ اتنی اہمیت ہے اسلام میں۔ تو یہ مزہ آئے یا نہ آئے، کس کے حکم پہ کرنا ہے بھائی؟ اللہ کے حکم پہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ سارے میں ان اسکالرز کے خلاف بات کر رہا ہوں جو اباحت پسندی کی طرف جا رہے ہیں، یہ بھی جائز ہے وہ بھی جائز ہے۔ بھائی آسان مت بناؤ دین کو اپنی طرف سے، جتنا اللہ نے آسانی رکھی ہے وہ ٹھیک ہے، جو اللہ نے نہیں رکھی وہ ٹھیک نہیں ہے۔ آپ دیکھو ٹرینوں میں لوگ بیٹھے بیٹھے نماز پڑھ رہے ہیں، ان سے بولو بھائی کھڑے ہو کے نماز پڑھو، کہتے ہیں اسلام میں آسانی ہے اتنی جتنی اللہ نے دی ہے۔ فرض نماز کھڑے ہو کے ہوتی ہے، قبلے کی طرف رخ کرنا پڑے گا آپ کو۔ جہازوں میں نمازیں چھوڑ رہے ہیں، بھائی سفر ہے، بھائی چھوڑنے کی کہاں اجازت ہے؟ میدان جنگ میں اجازت نہیں ہے تو جہاز میں کہاں سے اجازت ہو گئی؟ تو ہر آدمی کا اخپل طریقے سے، جہاں مشکل ہونا وہاں نماز پڑھنے کا مزہ ہے۔ نمازی کا پتہ جب چلتا ہے بھائی جب مشکل ہو۔ ہم جب کینیڈا امریکہ کا سفر ہوتا ہے نا، جاتے ہوئے ایک آدھ نماز آتی ہے، کیونکہ جس سمت میں سورج چل رہا ہے اسی سمت میں ہم سفر کر رہے ہیں۔ واپسی پہ ٹھکا ٹھک نمازیں آ رہی ہوتی ہیں، 18-20 گھنٹے کا سفر اور مسلسل نماز پہ نہ سو سکتے ہیں، ہر وقت وضو کی فکر کہ بھائی جہازوں کے واش روم میں وضو کرنا بھی آسان نہیں ہوتا۔ پھر میرا ایک معمول ہے، آپ کا کبھی جہاز کا سفر ہو یہ پلے باندھ لو، جہازوں میں جب آپ وضو کرتے ہو نا واش روم میں جا کے، نیچے گیلا بہت ہو جاتا ہے۔ نمازی لوگ کیا کرتے ہیں، وضو کر کر کے نکلتے رہتے ہیں اور کیچڑ اور تالاب بنا دیتے ہیں۔ ایک پائلٹ نے بتایا کہ جا رہے تھے جہاز میں، سب وضو کر کر کے نکل رہے تھے، پورا کیچڑ ہو گیا، جہاز گندا ہو گیا۔ تو تبلیغی اکابر کی طرف سے یہ ہدایات نہیں ہے، تو اس میں کیا کرنا ہے بھائی، وضو ایئرپورٹ پہ کر لیں۔ آپ کہاں کر لیں وضو؟ میں یہی کوشش کرتا ہوں بھائی واش روم وغیرہ سے پہلے فارغ ہو جاؤ تاکہ جہاز میں وضو کرنے کی نوبت ہی نہ آئے، کیونکہ ان کا سارا نظام اس سے خراب ہوتا ہے، متاثر ہوتا ہے۔ وضو آپ ایئرپورٹ پہ ہی کر لیں، حتی الامکان کوشش کریں ایئرپورٹ پہ نماز پڑھ لیں، آپ ڈیلے نہ کریں اس کو آپ۔ اور اگر پھر بھی مجبوراً وضو کرنا پڑ جائے جہاز میں
تو میں کیا کرتا ہوں, میرا معمول ہے کم سے کم پانی استعمال کیا, جو نیچے گرا ہے کہتے ہوئے تھوڑا عجیب سا لگ رہا ہے لیکن یہ کیا کرو. ٹیشو سے لے کے اپنے ہاتھ سے پورا میں نیچے کا فرش صاف کرتا ہوں, تاکہ ایسا نہ ہو جہاز کا جو عملہ ہے وہ بولے کہ یار نمازیوں کی وجہ سے ہماری ساری سروس کیا ہو جاتی ہے, خراب, کیونکہ کچھ نہ کچھ چھینٹے نیچے پڑیں گے. اور نئے آنے والے کو تکلیف ہوگی, کیا کیچڑ بنا کے چلے گئے مولانا صاحب, کوئی گورا کیچڑ بنا کے جاتا نہیں ہے, لبرل لوگ کیچڑ ہی ہے, جب بھی نمازی آئیں گے کیچڑ کیچڑ. تو تھوڑی سی ہمت کر لو. اپنے ساتھیوں کو بھی کہتا ہوں بھائی جو بھی واش روم میں جو جائے گا وضو کرے گا تو ٹیشو سے لے کے پورا فرش, کیا یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ اس میں گھس جائے, وہ تو ویسے ہی صاف ہوتا ہے, فرش کو اچھی طرح کیا کرے نیچے کا صاف کرے, اس کے بعد ہاتھ اچھی طرح دھو لیں آپ. تھوڑی سی ٹینشن ہوگی, تھوڑی سی ہمت ہوگی, لیکن صاف ستھرا رہے گا. جہاز کے عملے کو یہ اعتراض نہیں ہوگا کہ یار ہمارا واش روم گندا کر دیا انہوں نے, یہ کیا مصیبت میں ڈال دیا ہم لوگوں کو. تو یہ بھائی یہ ٹینشن تو لینی پڑے گی نا. ایسے فری پھوکٹ کی نماز تو کچھ بھی کام نہیں ہے, تو چلو نماز پڑھ لیتے ہیں ٹائم اچھا گزر جائے گا, یہ تو بہت سے لوگ کر لیتے ہیں. نماز کا پتہ بیماری اور سفر میں چلتا ہے, بیماری اور سفر میں چلتا ہے کہ یہ نمازی ہے یا نہیں. بیمار ہو گئے, اب طہارت مشکل ہو رہی ہے, بھائی چھوڑو یار یہ کر دو, تیمم کر لیں گے. بھائی تیمم جب جائز ہے, جب پانی کا استعمال ممکن ہی نہ ہو. آپ بستر پہ ٹب میں پانی منگوا کے وضو کر لو آپ, اور مجبوری میں 2 نمازیں اکٹھی بھی پڑھ سکتے ہو, یعنی ظہر کو آخری وقت میں پڑھو اور جیسے ہی عصر کا وقت داخل ہو عصر پڑھ لو, اس طرح سے 2 نمازیں اکٹھی کر لو. تو جتنی اللہ نے اجازت دی ہے اتنی تو ہوگی میرے بھائی, جتنی اللہ نے نہیں دی آپ کو اپنی طرف سے نہیں کرنی. وہ ٹینشن آپ نے لینی ہے اور مجھے اور آپ کو وہ ٹینشن لینی پڑے گی. تو میں یہ بتا رہا تھا کہ ہمارے جو اس ایک لبرل قسم کے اسکالرز آ رہے ہیں, تو جب یہ جدید طبقے کو دیکھتے ہیں کہ ان سے ڈرامے فلمیں چھوڑنا بہت مشکل ہے, تو ڈرامے فلمیں لیگل کر دیے, ان سے مخلوط ماحول سے بچنا مشکل ہے, تو وہ سب لیگل ہوتی چلی جا رہی ہیں. تو 2 چیزوں میں سمجھوتا نہیں ہو سکتا جو اصل میں بیان کر رہا تھا. پہلی بات, مقاصد شریعت جو ہیں ان میں سمجھوتا نہیں ہو سکتا. مقاصد شریعت میں نے بتایا کہ زنا سے بچنا ضروری ہے اور شراب سے بچنا ضروری ہے, نماز پڑھنا ضروری. ہاں جو ذرائع ہے نا, ذرائع وہ زمانے کے حساب سے چینج ہوں گے, ان کو چینج نہ کرنا اسلام کی مخالفت ہے. ذرائع کسے کہتے ہیں؟ مقاصد تک پہنچنے کا ذریعہ. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ مقصد تک پہنچنے کا بولو ذریعہ. مثال کے طور پر شریعت نے ہمیں نماز سے پہلے وضو کرنے کا حکم دیا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ کے وضو کیا کرتے تھے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوٹے سے وضو کیا کرتے تھے. تو کیا لوٹا مقصود ہے؟ بھائی لوٹے سے اس لیے کرتے تھے کہ وہ ایک ذریعہ ہے, آسانی ہو جاتی ہے اس سے, یا برتن سے, لوٹے سے نہیں ایک برتن سے کرتے تھے. اب شاور آ گئے, بالٹیاں آ گئی, مگے آ گئے, نلکے آ گئے, اب آپ کہیں میں لوٹے سے ہی وضو کروں گا کیونکہ لوٹے سے وضو کرنا سنت, تو یہ شریعت پہ زیادتی ہو جائے گی. یہ شریعت پہ کیا ہو جائے گی؟ زیادتی. بھائی نبی بھی اس لیے بالٹی برتن سے کہ اس زمانے میں برتن کا رواج تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم تبلیغ کے لیے ٹرین یا جہاز پہ کبھی گئے ہیں بھائی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تبلیغ کے لیے گدھے پہ گئے ہیں یا گھوڑے پہ گئے ہیں یا اونٹ پہ گئے ہیں؟ اب آپ کہو کہ میں بھی تبلیغ کے لیے جاؤں گا, امریکہ جماعت جائے گی گدھوں پہ بیٹھ کے, تو کیا خیال ہے بھائی, پہنچ جائے گی وہ جماعت؟ نہیں پہنچے گی. گدھے پہنچ جائیں گے؟ ہو سکتا ہے, وہ نہیں پہنچ پائے گی. تو بھائی گدھا مقصد تھوڑی ہے, ذریعہ مقصد ہے. مولانا ابو الحسن علی ندوی رحمت اللہ علیہ بہت ہی زیرک خاندانی عالم گزرے ہیں, بہت دور اندیش عالم تھے. تبلیغی جماعت میں عربوں میں ریاض الصالحین لانے والے وہ ہیں. وہ کہتے تھے کہ عرب لوگ کا معیار بہت اونچا ہے حدیث کے معاملے میں, تو وہ فضائل اعمال کے بجائے ریاض الصالحین. ہماری بھی یہی رائے ہے کہ ریاض الصالحین ہونی چاہیے, وہ سب کے لیے ایکسیپٹیبل ہے. باقی فضائل اعمال پہ جو اوٹ پٹانگ الزامات لگائے جاتے ہیں وہ الزامات بہرحال غلط ہیں, لیکن جب کام پوری دنیا میں پھیل گیا ہے تو ریاض الصالحین کی حدیثیں وہ ان کی کسی حدیث کے ضعف کا الزام نہیں ہے. ایک آدھ روایت ہے جس کو کہا گیا وہ بھی بالاتفاق نہیں, جبکہ فضائل اعمال کی تو بہت ساری حدیث میں شیخ الحدیث نے خود لکھا ہے کہ یہ ضعیف حدیثیں ہیں, تو ہیں وہ صحیح حدیث کی تائید میں, وہ کوئی گمراہی نہیں پھیلا رہی ہیں,
لیکن بھائی جب ایک چیز زیادہ مستند ہے اور کام پھیل گیا, سب کے لیے ایکسیپٹیبل ہے, تو وہ زیادہ بہتر ہے. خیر یہ تبلیغ والوں کا مسئلہ ہے, وہ کیا کرتے ہیں. تو اب کیا ہے, مولانا ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے تبلیغ کو بھی بہت متعارف کروایا عربوں میں, بہت ان کی خدمات ہیں. وہ یہ کہا کرتے تھے کہ مقاصد پہ کبھی بھی سمجھوتا مت کرو. جو زمانے کے تبدیل ہونے سے جو شریعت میں مقصودی حکام ہے نا, ان کو بھی اگر تبدیل کر دیا تو وہی حشر ہوگا ہمارا جو یہودی اور عیسائیوں کا ہوا. ان کا دین آج محفوظ نہیں. اجتہاد کر کر کے نا, یہ بھی جائز ہے, یہ بھی جائز ہے, یہ بھی حلال ہے, وہ عقل سے سوچتے ہیں. عورت کو طلاق کا رائٹ دے دیا انہوں نے, وراثت کے حکام میں تبدیلی کر دی کہ آپ اپنی اولاد کو نہیں دینا چاہو تو کسی اور کو بھی دے دو, جب آپ کی جائیداد ہے آپ نہیں دینا چاہتے. اسلام تو کہتا ہے نہیں بھائی, آپ وصیت کر ہی نہیں سکتے اولاد کو محروم کرنے کی. بہت سارے حکام ہیں, وہ آپ کی عقل میں آئیں یا نہ آئیں, فالو کس کو کرنا ہے, اسلام کو کرنا ہے. طلاقیں دے دی ہیں, بس اللہ کا حکم ہے, چاہے سمجھ میں آئے نہ آئے, علیحدگی ہو گئی. اور بھی بہت سارے حکام ہیں, روزہ رکھنا ہے رمضان کا. میں جب یہ مسئلہ بیان کرتا ہوں نا کہ مزدور پر بھی رمضان کا روزہ واجب ہے, تو وہاں بھی ہمارے لبرل لوگوں کی چیخیں نکل جاتی ہیں. لبرل لوگ کہتے ہیں خود مزدوری کر کے روزہ رکھو نا, خود تو ریووں میں ایئر کنڈیشن آن کر کے بیٹھ کے روزہ رکھتے ہیں, اور مزدوروں کو کہہ رہے ہیں کہ شدید گرمی بھی ہو اور بے تحاشا پیاس بھی ہو, دن لمبا بھی ہو اور محنت مزدوری کرنی بھی ہو, اور رمضان کا مہینہ آ جائے تو مزدور پر بھی روزہ رکھنا بولو واجب ہے. شریعت کا مسئلہ یہی ہے. ہاں مسافر ہے تو پھر چھوڑ سکتا ہے. تو اب یہ ہمارے لبرل لوگوں کی چیخیں نکلتی. میں نے جب یہ مسئلہ بیان کیا, لوگوں نے کہا خود رکھو نا پتہ چلے, خود رکھو نا پتہ چلے. مجھے پتا ہے میں خود رکھوں گا تو پتہ چلے گا, لیکن اگر میں مشکل میں آ کے اللہ نہ کرے میں روزہ چھوڑ دوں تو میرے چھوڑنے سے روزہ چھوڑنا حلال نہیں ہو جائے گا. کسی مولوی کے گناہ کرنے سے گناہ حلال تھوڑی ہو جاتا ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے روزہ چھوڑنے کی اجازت مریض کو دی اور مسافر کو دی, مزدور کو نہیں دی ہے. کیونکہ ہارڈ ورکنگ اور سافٹ ورکنگ اس کا کوئی معیار تھوڑی ہے. کوئی زیادہ محنت کرتا ہے, کوئی کم محنت کرتا ہے, کوئی بے روزگار ہے سارا دن گھر میں پڑا رہتا ہے, کوئی ٹریولنگ ہے, یعنی کسی کو محنت کرنی پڑتی ہے. تو اللہ نے ایک اصول بیان کر دیا, بھائی مریض اور مسافر نہیں چھوڑ سکتا تو مزدور رات کو محنت کرے, رات کو نہیں کر سکتا, دن میں اگر مجبوری ہے تو روزہ رکھنا پڑے گا اس کو. کیونکہ ہم ایسا بے لگام اجتہاد کر نہیں سکتے نا. علماء بیان کرتے ہیں اجتہاد اور قیاس وہاں ہوتا ہے جہاں نص موجود نہیں ہوتی. جہاں نص موجود ہے, شریعت کا حکم موجود ہے, وہاں اجتہاد کا دروازہ ہی بند. پھر تو یہودی اور عیسائیوں میں, بلکہ یونائٹڈ نیشن کا لا بن جائے گا. یہ یونائٹڈ نیشن والے تو اپنی عقل سے فیصلہ کرتے ہیں. آپ کہہ سکتے ہیں وہ تو بیچارہ مر جائے گا روزہ رکھے گا, تو شریعت نے اس میں نص موجود ہے کہ سب سے پہلے جان بچانا فرض ہے, تو روزہ رکھے. بے ہوش ہونے کا خطرہ ہو, بیمار ہونے کا خطرہ ہو تو روزہ توڑ دے. وہ جب خطرہ ہو نا کہ میں بیمار ہو رہا ہوں, حالت غیر ہو رہی ہے, تو توڑ دے روزہ. جب تک ایسی کنڈیشن خطرناک نہیں ہو جاتی تو روزہ چھوڑ نہیں سکتا. صرف پیاس کی شدید شدت یا بھوک کی شدید شدت کی بیس پہ روزہ توڑ بھی نہیں سکتا. جب آپ کو یاد ہے ہیٹ اسٹروک ہوا تھا کراچی میں, انتہائی شدید گرمی تھی, بہت سے لوگوں نے روزے توڑ دیے. تو ہم یہی کہتے تھے کہ بھائی آپ کو کیا مرنے کا خطرہ ہو گیا تھا؟ وہ کہتے ہیں نہیں, ہمیں کوئی خطرہ نہیں تھا مرنے کا. شوگر اتنی لو ہو گئی تھی کہ آپ کو بے ہوش ہونے کا خطرہ. کہہ رہے ہیں نہیں. کیوں توڑا؟ مجھے برداشت نہیں ہو رہا تھا, بہت شدید پیاس لگ رہی تھی. ہم نے کہا بھائی آپ کو 60 روزے کفارے کے طور پہ رکھنے پڑیں گے. اب وہ کہتے ہیں کیا اللہ اتنا ظالم ہے, اللہ کو ترس نہیں آ رہا, ہم سے برداشت نہیں ہو رہا. بھائی اللہ نے حکم دیا برداشت کرنا پڑے گا. کسی کو زیادہ پیاس لگتی ہے, کسی کو کم پیاس لگتی ہے, اس کا کوئی معیار نہیں ہے شریعت میں. شریعت میں یہی ہے بیمار ہونے کا غالب گمان ہو یا موت کا غالب گمان ہو تو توڑ سکتے ہو. جب تک موت یا بیماری کا خطرہ نہیں ہے برداشت کرنا پڑے گا. یہ نہیں کہ بہت زیادہ پیاس لگ رہی ہے تو وہ کفارہ لازم ہوگا آپ کے اوپر. ایک مولانا صاحب نے مسئلہ بیان کر دیا. اب اہل حدیث عالم تھے, میں نہیں کہہ رہا سارے اہل حدیث ہوتے ہیں, لیکن اہل حدیث عالم میں کوئی ایک رائے نہیں ہوتی. ہر عالم کی اپنی ایک کوئی رائے ہوتی ہے, تو ہم کسی پوری جماعت پہ کوئی حکم لگا نہیں سکتے.
پچھلے سے پچھلے سال ایک اہل حدیث عالم سے مسئلہ کسی نے پوچھا کہ دودھ پلانے والی عورت روزہ چھوڑ سکتی ہے یا پریگنینسی میں عورت روزہ چھوڑ سکتی ہے؟ انہوں نے فرمایا ہاں چھوڑ سکتی ہے کیونکہ مجبوری ہے. بھائی کہاں سے نکال لیا کہ پریگنینسی میں دودھ پلانے والی عورت روزہ چھوڑ سکتی ہے؟ یہ کوئی بیماری تھوڑی ہے. پریگنینسی نہ ہونا بیماری ہے, تبھی تو علاج ہو رہا ہوتا ہے. پریگنینسی ہونا تو نیچرل ہے. تو انہوں نے کہا دودھ پلانے والی عورت بھی روزہ چھوڑ سکتی ہے؟ نہیں چھوڑ سکتی روزہ. جب چھوڑ سکتی ہے جب دودھ پلانے سے اس کو چکر آ رہے ہو. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ چکر آنا ایک بیماری ہے, پھر چھوڑ سکتی ہے. اگر کوئی دودھ پلا رہی ہے چکر نہیں آ رہے تو پلانے پڑے گا, یعنی اس کو روزہ نہیں چھوڑ سکتی. یا روزہ چھوڑ کے دودھ ختم ہو رہا ہے, بچہ کی جان کو خطرہ ہو گیا ہے, تو پھر بھی چھوڑ سکتی ہے روزہ اپنی جان یا بچے کی جان بچانے کے لیے. لیکن بچے کی جان کو بھی خطرہ نہیں ہے, کوئی چکر بھی نہیں آ رہے, تو صرف دودھ پلانے سے قرآن میں یا حدیث میں کہیں نہیں ملتا کہ عورت دودھ پلانے والی روزہ چھوڑ سکتی ہے. آپ کا بے لگام اجتہاد ہے. ہم نے بہت سی عورتوں کو دیکھا ہے فیڈ کراتی ہیں بچوں کو, پھر بھی روزے رکھتی ہیں پورے کچھ بھی نہیں ہوتا ان کو. اسی طرح پریگنینسی میں روزہ چھوڑنے سے, روزہ رکھنے سے اگر نقصان ہو رہا ہے, بیماری ہو رہی ہے, پھر ایک الگ بات ہے. اگر بیماری نہیں ہو رہی تو پریگنینسی بذات خود ایسی چیز نہیں ہے جس کی وجہ سے روزہ چھوڑنا جائز ہو. اب بعض خواتین یہ کہتی ہیں ہم جب بچے کو دودھ پلاتی ہیں اور روزہ رکھیں تو بھوک بہت شدید لگتی ہے. وہی بات ہے, شدید بھوک روزہ چھوڑنے کا عذر نہیں ہے, کیونکہ روزہ جب آپ رکھیں گے تو کسی کو کم بھوک لگے گی, کسی کو شدید لگے گی, کسی کو بہت شدید لگے گی. تو یہ سب آج کل کے بے لگام اجتہاد ہیں. ایسے اسکالر سے بچیں, تمام دوائیں بچوں کی پہنچ سے دور رکھیں. میں بات کو 2 منٹ میں جلدی سے کمپلیٹ کر لوں. تو شریعت میں کیا ہے؟ مقاصد پہ سمجھوتا بولو نہیں, ذرائع پہ سمجھوتا, ذرائع لچکدار. تو ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے مقاصد پہ کوئی سمجھوتا مت کرو, ذرائع میں اتنی لچک پیدا کر دو کہ جس وقت جو طریقہ سوٹیبل لگ رہا ہو فوراً اختیار کرو. یہ مت دیکھو کہ صحابہ نے یہ طریقہ اختیار کیا یا نہیں کیا, ہمارے بزرگوں نے یہ طریقہ اختیار کیا یا نہیں کیا. تبھی تو دیکھو جب الیکٹرانک میڈیا آیا, جو علماء الیکٹرانک میڈیا میں آ گئے وہ آگے نکل گئے, اور جو یہ کہنے لگے ہمارے بزرگوں نے تو کیسٹ کے ذریعے اسلام نہیں پھیلایا, ہمارے بزرگوں نے تو یوٹیوب کے ذریعے اسلام نہیں پھیلایا, وہ بیچارے مارکیٹ سے شارٹ. اسی میں یہ ہے کہ بھائی یونیورسٹی میں جانا, جہاں مخلوط ماحول ہو بیان کرنا. بھائی یونیورسٹی میں جا کے بیان کرنا یہ مقصد نہیں ہے, ذریعہ مقصد ہے. مقصد کیا ہے؟ دین کو فائدہ ہو. تو اگر یہ اس طرح سے دین کو پھیلانے کا موقع مل رہا ہے تو یہ موقع ضائع مت کرو, آپ ضائع مت کرو یہ موقع. تو ذرائع اتنے لچکدار ہونے چاہیے کہ جو بھی طریقہ اختیار کر لے اپنا ظرف اس کے لیے بڑا رکھو. کچھ لوگ کیا کرتے ہیں, بادشاہوں سے ملتے ہیں, ان کو ہدیے دیتے ہیں. ان کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ ان کے دل نرم ہو, دین کی طرف آئیں, ملک کا نظام ٹھیک ہو. اگر ان کی نیت تبلیغ ہے ٹھیک ہے بالکل, اس پہ یہ کہنا درباری لوگ ہیں, سرکاری ملا ہیں, درباری ملا. بھائی کوئی ایک طریقہ متعین نہیں ہے, جس کو جو طریقہ سوٹیبل لگ رہا ہے وہ طریقہ اختیار کرے. تبلیغ والے بعض دفعہ کیا کرتے ہیں, دعوت دیتے ہی نہیں ہے, صرف کھانا کھلاتے ہیں اور نکال دیتے ہیں پتلی گلی سے. چائے پلائی, چلو بھائی السلام علیکم, وعلیکم السلام. کوئی دعوت نہیں ہے, کچھ بھی نہیں, چائے کا خام کا خرچہ ہو گیا. ان کو پتا ہوتا ہے یہ چائے جب اترے گی نا مسانے میں جانے سے پہلے پاس ہونے سے پہلے اپنا اثر دکھائے گی. انسان کی نیچر ہے, تھوڑا سا بھی کوئی کسی کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے نا وہ نرم ہو جاتا ہے. تو یہ بھی تبلیغ ہے. اب آپ کو نبی نے کبھی کسی کو چائے پلائی؟ کیا نبی چائے پلا کے تبلیغ کیا کرتے تھے؟ ہے بھائی, کیا نبی کھجوریں کھلا کے تبلیغ کیا کرتے تھے؟ اس کو بولے گا بھائی نبی تبلیغ کرتے تھے. تبلیغ کا طریقہ نبی کو, جو دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار کو اتنے ہدیے دیے کہ بعض مخلص صحابہ کو بھی اشکال شروع ہو گیا کہ یہ تو نئے لوگ ہیں, ان کو اتنا دیا جا رہا ہے اور ہم پرانے ہیں. تو آپ نے کیا فرمایا؟ وہ عرب تھے, ان کے سرداروں کے دل کو نرم کرنا تھا. بھائی تم تو اپنے ہو, میں تمہارے ساتھ ہوں, میں مدینہ میں تمہارے ساتھ رہوں گا. تو یہ نئے لوگ ہیں, ان کو ہم اکرام کریں گے تو یہ اسلام کی طرف آئیں گے. تو کبھی ہدیے دے کے, کبھی دین کی تبلیغ ہدیے دینے سے ہوتی ہے, کبھی محروم کرنے سے ہوتی ہے. سزا دو اس کو, ایک بچہ نماز نہیں پڑھ رہا, ناشتہ بند کر دو, ہو سکتا ہے نماز پڑھنا شروع کر دے وہ, ٹھیک ہے کہ یار ناشتہ ہی گیا میرا. تو کبھی
مال روک کے تبلیغ ہوتی ہے, کبھی مال دے کے تبلیغ ہوتی ہے, کبھی اچھے اخلاق سے بات کر کے تبلیغ ہوتی ہے, کبھی ڈانٹ ڈپٹ کر کے تبلیغ ہوتی ہے, کبھی انگلش بول کے بھی ہوتی ہے. یہ بھی عجیب بات ہے, آپ کو بتاؤں میں, آپ حیران ہو کہ انگلش بول کے کون سی تبلیغ ہو رہی ہے. ہوتی ہے. بعض دفعہ سامنے والا آپ کو جاہل سمجھتا ہے اور کہتا ہے یہ پینڈو ہمیں کیا اسلام سکھائے گا, آپ فش فش انگلش شروع. کہتے یار آپ بتاؤ کیا کہنا چاہتے ہو آپ. میں واقعہ سنا ہے نا, ابھی کینیڈا میں گیا کہ مولانا صاحب مجھ سے ملے, بڑے دیسی سا لباس ان کا, وہ تو وہیں کے پیدا ہوئے ہوئے, تو کہتے ہیں میں نے بڑی عیاشی میں ٹائم گزارا, اس کے بعد اللہ نے مجھے ہدایت دی, 18-20 سال کی عمر میں ہی مجھے عقل آ گئی, ایک دھچکا لگا تھا زندگی میں, تو میں نے یو ٹرن لیا, تبلیغ میں وقت لگایا. کہتے ہیں اس کے بعد میں نے سوچا میں عالم بنوں گا, پوری زندگی دین کی خدمت کے لیے وقف. کہتے ہیں میں آ گیا پاکستان میں بنوریا مدرسہ ہے نا, وہاں میں نے پڑھا. کہہ رہے ایک دن ہم جمعرات کے چھٹی والے دن ہوٹل میں کھانا کھانے کے لیے نکلے, بڑا لگژری, اب یہ ٹھیک ٹھاک مالدار آدمی تھے, کینیڈا میں پیدا ہوئے, یہ وہاں کا تو غریب بھی ہم سے زیادہ مالدار ہوتا ہے, تو یہ تھے بھی مالدار فیملی سے. کہہ رہے میری پگڑی شلوار قمیض, میں چلا گیا, ہوٹل والا کم بخت گھسنے ہی نہیں دے رہا اندر, اور کہا کہ نہیں یہاں کوئی جگہ نہیں, حالانکہ کہہ رہے میں نظر آ رہی ہیں سیٹیں, تو کہہ رہے گھسنے ہی نہیں دے رہا اندر. ہم نے کہا بھائی کیا مسئلہ کیا ہے, تو کہہ رہے کسی نے آ کے بتایا, ہوٹل مینیجر یہ کہہ کے گیا کہ بھائی یہ ان کے بس کا نہیں ہے, یہ افورڈ نہیں, کھانا کھائیں گے پیسے نہیں دے پائیں گے, اتنا مہنگا کھانا ہے آپ. کہہ رہے میں نے کہا مینیجر کو بلاؤ, پھر میں نے انگلش میں ٹھش پش شروع کر دی, اور ہماری والی انگلش تو اینڈ واٹ آر یو ڈوئنگ ہوتی ہے نا, ان کی وہ انگلش ہوتی ہے سچی مچی کی انگلش ہوتی ہے وہ. کہہ رہے میں نے ٹھش پش بولنا شروع کیا نا, اور اس کو اپنا وہ گولڈن کارڈ دکھایا جو انہی لوگوں کو ملتا ہے جن کے اکاؤنٹ میں ٹھیک ٹھاک پیسہ ہوتا ہے. تو جب ان کو دکھایا تو اس نے کہا آپ فری میں کھانا کھا کے جائیں ہمارے یہاں. اب بتاؤ وہ مینیجر اس کی بات سنے گا کہ نہیں سنے گا؟ اب یہ نماز 6 نمبر بیان کرے گا, سنے گا. تو بعض دفعہ دولت دکھانا بھی تبلیغ کا ذریعہ, کہ ہلکا نہیں لینا, ہلکا نہیں لینا. وہ کارڈ ہے میرے پاس جو تیرے باپ نے کبھی خواب میں بھی نہیں دیکھا ہوگا, تو وہ سنتا ہے, یہ بھی ہوتا ہے. تبھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پتہ ہے کس کو سفیر بنا کے بھیجتے تھے ملکوں میں؟ جو پرسنالٹی وائز بڑے خوبصورت ہوتے تھے. صحابہ میں جن کی ایک بڑی خوبصورت پرسنالٹی ہوتی تھی, ان کو بادشاہوں کے پاس آپ بھیجتے سفیر بنا کے کہ نبی کا پیغام لے کے جاؤ, تاکہ بادشاہ اس پرسنالٹی سے متاثر ہو, بھائی ہلکا پیغام نہیں. اب ایسی پرسنالٹی نہیں جائے گی جو میرے پاس آج آئی ہوئی تھی, میں مذاق کر رہا ہوں, بیچارہ مجھ سے اچھا ہی تھا, کہ میں انہیں سے کہا آدھے آئے ہوئے پورے آؤ گے تو میں ملوں گا بھائی آپ سے. تو خیر یہ بعض نوجوان بہت باریک ہوتے ہیں یار, کچھ وزن بڑھاؤ, کھانا کھاؤ, اور اوپر سگریٹیں بھی پی رہے ہوتے ہیں. تمہارے اندر ہے کیا؟ ایک لڑکا آیا نا, اتنا باریک ہو گیا تھا سگریٹ پی پی کے, اور مجھے کہہ رہے میرا رشتہ کرا دے. میں نے کہا دھواں نکلے گا, دھواں میں نہیں کراؤں گا, تیرے اندر جو گیا ہے نا وہ صرف دھواں ہی گیا اب تک. تو یہ بھی ایک تبلیغ کا ذریعہ ہے. تو تبلیغ کے معاملے میں لچک بھرپور ہونی چاہیے, مقاصد پہ کوئی سمجھوتا نہیں ہونا چاہیے. اسی اسلام کو فالو کرنا ہے, اور اسی میں اللہ نے مٹھاس رکھی. اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِينٍ, اے نبی زیادہ قسمیں اٹھانے والے اور اخلاقی لحاظ سے جو پست آدمی ہوتا ہے اس کو بھی فالو مت کرے. اب یہاں اللہ نے ان لوگوں کی کچھ صفات بیان کی ہیں جو معاشرے میں قابل تقلید نہیں ہوتے, تو وہ میں جلدی سے ان کی صفات کو ہائی لائٹ کر دیتا ہوں. وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ, جو بہت زیادہ جھوٹی قسمیں اٹھاتے ہیں ان کو فالو مت کریں. یہاں مراد زیادہ قسموں سے جھوٹی قسمیں مراد ہیں, کیونکہ سچی قسمیں اگر کوئی زیادہ بھی اٹھاتا ہو تو کوئی برا نہیں ہے. مہین, اخلاقی لحاظ سے پست ہو. وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِينٍ, ہمازٍ, تانے دینے والا, لوگوں کے عیب نکال کے ان کو ذلیل کرنے والا. وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ ہمازٍ مَّشَّاءٍ بِنَمِيمٍ, چغلیاں لے کے چلنے والا, ٹھیک ہے نا, ادھر کی ادھر کی ادھر لگانے والا. معاشرے میں کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں. ہمازٍ مَّشَّاءٍ بِنَمِيمٍ مَّنَّاعٍ لِلْخَيْرِ, مال کو روکنے والا, جمع کرنے والا, اس میں سخاوت آپ کو نظر نہیں آئے گی. معتدٍ, حد سے تجاوز, ہر معاملے میں اپنی لمٹ کو کراس کرتا ہے وہ. اثیم, بڑا گناہگار ہے. معتدٍ اثیم. عتلٍ, اخلاقی لحاظ سے زبان کا بھی سخت ہے. اس کی میں بھی تفسیر کروں گا, اس کا مطلب کیا ہے انشاءاللہ بتاؤں گا.
उतुल्लिम बाद ज़ालिका ज़नीम, ऐसे खानदानों की तरफ अपने आप को मंसूब करता है जिन खानदानों का वो है नहीं। यानी अपने आप को, अपनी निस्बत ऐसी सिफात की तरफ करेगा जो सिफात उसके अंदर है नहीं। एक तो सिफात नहीं है, ये बुराई, दूसरा नहीं है तो इतराफ करो भाई नहीं है। दावे ऐसे करेगा जैसे इसके अंदर वो सिफात मौजूद है। अनकाना ज़ा माली व बनीन, फरमाया जिसमें इतनी बुराइयां हो आप उसको फॉलो करें सिर्फ इस बेस पर, ज़ा माली व बनीन, के खानदानी लिहाज से भी ताकतवर और माली लिहाज से भी ताकतवर। इसकी तफसीर इंशाअल्लाह मैं अगले हफ्ते बयान करूंगा इस आयत का मफहूम क्या है। लेकिन इस आयत का जो खुलासा है वो ये है कि आज इस आयत से पता चलता है कि आज हम किसी को फॉलो करने में उसकी अच्छी सिफात को नहीं देखते, सिर्फ उसकी दौलत और उसकी जाह और असर को देखते हैं। दुनिया इसी पे चल रही है, समझ रहे हैं? बच्चा जब देखता है कि किसी को ठाट बाट में, बच्चा कहता है काश मैं भी ऐसा होता, है ना। माँ बाप जब किसी को देखते हैं बड़ी ठाट बाट है भाई, बड़ी इज्जत हो रही है, तो माँ बाप चाहते हैं काश मेरा बच्चा भी ऐसा बन जाए। किसी के पास पैसा नहीं है, अखलाक बहुत अच्छे हैं, न कभी झूठी कसम उठाई उसने, न कभी ऐसी सिफात का दावा किया जो उसके अंदर मौजूद नहीं है, ना लोगों में लगाई बुझाई करके उनको लड़ाने की कोशिश करता है, लेकिन गरीब है तो माँ बाप चाहते हैं काश मेरा बच्चा भी इतना नेक बन जाए, है। माँ बाप कहते हैं नहीं भाई गरीब नहीं होना चाहिए, चोर हो, डाकू हो, स्मगलर हो, कुछ भी हो, लेकिन अपना खाता हो। इसको भी लोग अपना खाना समझते हैं किसी से मांग के, छीन के खा लेता हो, मांग के ना खाता हो। तो कुरान की आदत पता है क्या है? कुरान की आदत यह है कि जब अच्छे लोगों की अच्छाई बयान करता है ना, तो मिसाल में उन लोगों को पेश करता है जो मुआशरे के अच्छे तरीन लोग हैं, और जब बुरे लोगों को हाईलाइट करता है तो जो बुरे तरीन लोग हैं ना, ये कुरान की एक मिजाज है। जैसे कुरान में जन्नतियों की जो सिफत है ना, अगर आप वो पढ़ोगे तो आपको लगेगा हम में से कोई भी जन्नत में नहीं जाएगा, क्योंकि अल्लाह जब जन्नतियों की सिफात बयान करता है तो फिर खानदानी किस्म के जन्नती बयान करता है अल्लाह ताला। ये हर एक के कलाम को उस मुतकल्लिम के मिजाज से समझा जाता है ना, भाई इसकी आदत है ये। देखिए देखो, बाज इलाकों में जाओ ना, बात बात पे गाली देते हैं वो, आपको लगेगा यार पता नहीं मैंने क्या बिगाड़ा है, वो कहेंगे ये तो हमारे यहाँ फैशन है, तो मोहब्बत में गाली देते हैं हम लोग। तो उनका मिजाज आपकी समझ में आ जाता है कि यार इनके यहाँ गाली बुरी चीज नहीं है। लखनऊ वाला आप जनाब से बात जब तक ना करे, वो अगर थोड़ा सा खाओ भी बोल देगा ना तो वो समझेंगे गाली दे दी ऐसी। खाइए बोलते हैं भाई, खाओ वाओ थोड़ी होता है कुछ। लखनऊ के लोग ऐसे ही होते हैं ना। मैंने लतीफा सुनाया था कि लखनऊ वाला आ गया पंजाब में, तो वो एक बेचारा पंजाब वाला टमाटर वो कीनू बेच रहा है, तो लखनऊ वाला उससे जाके पूछता है आपके यहाँ जो कीनू और माल्टे हैं वजनन बिकते हैं या आददन बिकते हैं? यानी वजन करके या आदत गिन के। उसकी समझ में नहीं आया, भाई आपके यहाँ जो ये माल्टे हैं ये वजनन बिकते हैं या आददन बिकते हैं? बड़ी शाइस्ता उर्दू बोल रहा है वो। क्या कह रहा है भाई? कह रहे हम आपसे पूछ रहे हैं कि वजनन बिकते हैं या आददन? कह रहे हमारे यहाँ ना वजनन ना आदत, दनादन बिकते हैं, दनादन। लेना लो वरना बदली गली से निकलो दनादन माल सुबह शाम बिकता है भाई, क्या वजन दर्द लगा के रखी हुई है यार। तो हर एक के मिजाज को समझ के उसके कलाम का मतलब निकाला जाता है। तो कुरान मजीद का मिजाज ये है कि अल्लाह जब जन्नतियों की सिफत बयान करता है तो अच्छे लोग जन्नत में जाएंगे ना, तो अच्छे लोगों की वो सिफात बयान करेगा जो बहुत ही अच्छे लोगों में सिफात होती हैं। जैसे कुरान में जब जन्नत की बात आती है तो अल्लाह फरमाते हैं क़द अफ़लहल मुमिनून अल्लज़ीना हुम फ़ी सलातिहिम ख़ाशिऊन। सिर्फ नमाज पढ़ते नहीं, नमाजों में खुशू पैदा करते हैं। हुम अनिल लग़वी मुअरिज़ून, फुज़ूल लग़वियात से हमेशा बचते हैं। वइज़ा मर्रू बिल्लग़वी मर्रू किरामा, जब लहव लइब देखते हैं ना लग़वियात, इज्जत के साथ गुजर जाते हैं, ऐसे जैसे इनके कान पे कुछ महसूस ही नहीं किया इन्होंने, ऐसे बुराई को देख के ना ऐसे गुजर जाते हैं, जरा भी दिलचस्पी नहीं लेते, बुरी चीजों से इनको कोई दिलचस्पी है ही नहीं। वल्लज़ीना हुम लिज़्ज़काति फ़ाइलून, ज़कातें देते हैं। युतइमून अत्ताम अला हुब्बिही मिस्कीनन व यतीमन व असीरा, अल्लाह की मोहब्बत में यतीमों को खिलाते रहते हैं। ये नहीं कि एक दफा खिला दिया, अब्बा ने कहा था जी मेरे मरने के बाद बेटा एक दफा तो कम से कम खिला देना, ठीक है ना। इनकी आदत, इनको खिलाने में मजा आता है। मिस्कीन को भी, यतीम को भी, कैदियों को भी खिलाते रहते हैं। इन्नमा नुतइमुकुम लिवजहिल्लाह, और खिलाने में इखलास इनका इतना है,
اخلاص ایسا ہے کہ جب کھلا رہے ہوتے ہیں ان کو ڈر ہوتا ہے کہ یہ غریب شکریہ ادا کر کے ثواب ضائع نہ کر دے، کیونکہ شکریہ بھی ایک قسم کا بدلہ ہے نا. تو کہتے ہیں کہ انما نطعمکم لوجہ اللہ، دیکھو ہم تمہیں تمہارے فائدے کے لیے نہیں کھلا رہے، ہم تو اللہ کو خوش کرنے کے لیے کھلا رہے ہیں. لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، ہمیں اس کا بدلہ نہیں چاہیے، شکریہ بھی نہیں چاہیے، تھینک یو نہیں بولنا. صحیح ہے نا؟ احسان نہیں کر رہے، اللہ کا دیا ہوا تم پہ کھلا رہے ہیں. پھر غریب پوچھتا ہے بھائی اتنا ہم پر احسان کیوں کر رہے ہو؟ بھائی وہ اس لیے کر رہے ہیں کہ آج تم ٹینشن میں ہو، ہم تمہاری ٹینشن دور کر رہے ہیں، کل میدان حشر میں ہم ٹینشن میں ہو سکتے ہیں، تو ہم اللہ کو تمہارا حوالہ دے سکتے ہیں. انا نخاف من ربنا یوما عبوسا قمطریرا، ایک دن ایسا آنے والا ہے جس میں پیشانیوں پہ سلوٹیں پڑ جائیں گی، ایسا سورج سوا نیزے پر ہوگا، گرمی کا عالم ہوگا. تو ہم اللہ سے کہیں گے اللہ مخلوق کی بھوک ہم نے دنیا میں ختم کی، آج تو ہماری ٹینشن دور کر دے. تو ہمیں امید ہے کہ اللہ کو تمہارا وسیلہ پیش کر کے، تمہارا واسطہ دے کر کے یہ عذاب ہم سے ٹل سکے گا. یعنی اللہ کہے گا نا تم نے میری مخلوق کے لیے کیا تھا جو میں آج تمہارے لیے کروں. تو یہ کون لوگ ہیں؟ یہ بالکل اعلیٰ درجے کے جنتی. صحیح ہے نا؟ اور اللہ ان کی صفات بیان کرتا ہے، یبیتون لربہم سجدا وقیاما، راتوں کو سردی اور قیام میں گزرتی ہیں ان کی راتیں، روتے ہیں اللہ کے سامنے، جہنم سے پناہ مانگتے ہیں، جنت مانگتے ہیں، اور یتیم کی کفالت کرتے ہیں. ایسی اللہ نے صفات بیان کی ہے. اگر کبھی کوئی غلطی ہو جائے تو اللہ سے توبہ کرتے ہیں، دیر نہیں کرتے توبہ میں. ولم یصروا علی ما فعلوا، اس گناہ کو بار بار نہیں کرتے. وہم یعلمون، کیونکہ انہیں اس گناہ کے انجام کا علم ہوتا ہے کہ اس پہ سخت سزا ملنے والی ہے. اور رشتہ داری جوڑتے ہیں، یصلون ما امر اللہ بہ یوصل، رشتہ داری کو ٹوٹنے نہیں دیتے، بھائی بہن کو جوڑ کے رکھتے ہیں. بھئی یہ چچا ہے، یا ماموں ہے، یا خالہ ہے، بنا کے رکھو. وہ توڑ رہا ہے پھر بھی جوڑنے کی کوشش کرتے ہیں. تو ایسے خاندانی لوگ جنت میں کوئی آج نظر آتے ہیں؟ ایک چیز میں نمازوں میں بڑے رو رہا ہوگا، ہے خشوع خضوع ہے، تو آگے بہن کی وراثت کھا کے بیٹھا ہوا ہوگا. ایسے ہی ہوتا نا. حج پہ ہمارے حضرت کہتے تھے، میں حج پہ جاتا ہوں نا تو وہاں بیت اللہ میں بعض لوگ ایسے غلاف پکڑ پکڑ کے رو رہے ہوتے ہیں. تو حضرت فرماتے تھے کہ بعض ایسے ہیں وہاں ایسے دھاڑے مار مار کے رو رہے ہوتے ہیں، کم بختوں نے طبیعت سے حرام کھایا ہوا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. چلو وہاں رونے کے بعد یہ دل میں پیدا ہو جائے کہ واپس جا کے واپس کر دوں گا نا، ایسا بھی نہیں ہوتا. چلو اب رونا آ گیا، جیسے 27ویں رات کو آپ دیکھیں نا مسجد میں ہاں رونے کا ایک پورا دھاڑ دھوڑ رونا دھونا لگا ہوا ہوتا ہے. اچھی بات ہے، اللہ کی محبت میں رو رہے ہیں، لیکن اس رونے کے نتیجے میں ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے کوئی ایک گناہ بھی اگر چھوڑ دے نا سینکڑوں میں سے، تو یہ رونا کام کا ہے. سارے پھر بھی نہیں چھوڑے، چلو ایک چھوڑ دیا. فرماتے تھے کہ بہت سے لوگ ایک بھی نہیں چھوڑتے. 27ویں رات کو ختم قرآن پہ اعتکاف والے رو رو کے پاگل ہو گئے. چلو 10 گرل فرینڈز میں سے ایک کا نمبر ڈیلیٹ کر دو یار، اب ہے موبائل میں سے، چلو ایک کا نمبر ڈیلیٹ کر دو، ڈیلیٹ ایک کا نمبر بھی بلاک کر دو یار، ایک کو کر دو جو ان میں سب سے کم درجے کی بدصورت تھی اس کو بلاک کر دو. نا 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 یہ نہیں ہوگا. تو رو کیوں رہا ہے؟ یہ ڈرامے بازی ہے کہ نہیں ہے؟ رونا تو ندامت کا ہوتا ہے بھائی. چل ایک کو تو ڈیلیٹ بلاک کر دے. تو وہ ہم تو بعض دفعہ اعتکاف والوں کو دیکھتے تھے اپنے بچپن میں نا، وہ لڑکے نا عید کے دن نئی نئی فلمیں آتی ہیں نا تو وہ پروگرام بناتے تھے لڑکے، تو اعتکاف میں رو بھی رہے ہیں اور پھر عید کے دن فلم دیکھنے جا رہے ہیں. ہمیں حیران ہوتا ہے یار تم نے 10 دن اعتکاف گزارے، تو پہلے سے اعتکاف میں ہی ان کا پروگرام ہوتا ہے. تو ہمارے حضرت ایسے رونے پہ ایک واقعہ سناتے تھے کہ ایک آدمی کا کتا مر رہا تھا اور یہ اس کو کتے سے محبت تھی، یہ رو رہا ہے ہائے میرا کتا، ہائے میرا کتا. لوگوں نے کہا بھائی کیا ہو گیا، کیوں رو رہا ہے؟ یار مجھے کتے سے بڑا عشق ہے. تو اچھا تو عشق ہے تو اس لیے رو رہا ہے؟ ہاں بھائی اب یہ مر رہا ہے، مجھے جدائی کا غم ہے. کیوں مر رہا ہے؟ بھوک سے مر رہا ہے. تو یار تیرے پاس یہ روٹیوں کا ٹوکرا ہے، کھلا دے. کہہ رہے یہ نہیں کھلاؤں گا. کہ پھر اتنا رو کیوں رہا ہے؟ کہہ رہے آنسو فری کے ہیں، اس پہ پیسہ لگا ہے بھائی. آنسو فری کے ہیں، اس پہ پیسہ لگا. تو ہماری حالت بھی یہی ہے، حج پہ جا رہے ہیں، غلاف پکڑ پکڑ کے رو رہے ہیں، اور رمضان میں 27ویں رات میں رو رو کے پاگل ہو گئے. بہت سے صحیح بھی روتے ہیں، یہ نہیں کہ جو رو رہا ہو آپ اس کا مذاق اڑانا شروع کر دیں. تو لیکن ٹس سے مس ہونے کے لیے تیار نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ نے جو جنتیوں کی صفت بیان کی وہ بڑے خاندانی قسم کے جنتی، ان کو دیکھ کے لگتا ہے ہم میں سے تو کوئی
جائے گا. ہم تو ایک چیز صحیح ہوتی دوسری خراب ہوتی ہے. پھر ہمیں ان آیتوں کو دیکھ کے لگتا ہے اللہ نہ کرے ہم جہنم میں جائیں گے, لیکن جب اللہ اہل جہنم کی برائی بیان کرتا ہے تو ہمیں لگتا ہے بھائی اتنے برے بھی ہم نہیں ہیں. جہنم کے جو صفات ہیں اللہ نے فرمایا یقطعون ما امر اللہ بہ ان یوصل, یہ ان کی صفت ہے رشتہ داری توڑتے ہیں, رشتہ داری جوڑنے کی فکر نہیں کرتے, توڑتے ہیں اپنی باتوں سے, چغلیوں سے اور بخل سے, کنجوسی سے. اور کیا ہے, جھوٹی قسمیں اٹھاتے ہیں, نماز کی پابندی نہیں کرتے, اپنی نمازوں سے غافل ہیں, اور مناع للخیر, مال کو روکتے ہیں, کنجوس ہیں. تو ہم کہتے ہیں اللہ ایک برائی ہم میں ہوگی دوسری نہیں ہے. تو یہ قرآن کا مزاج ہے. وجہ اس کی یہ ہے, قرآن اصل میں یہ بتانا چاہتا ہے کہ اللہ کی نظر میں پسندیدہ صفات یہ ہیں, بری صفات یہ ہیں. اب تم اپنا موازنہ کر لو کہ زیادہ کس طرف ہو تم, ٹھیک ہے نا. اگر اس طرف تھوڑے ہو تو تھوڑے اور ہو جاؤ, صحیح ہے نا, اور اگر برائی کی طرف ہو تو تھوڑا سا ادھر کو کھسکو. تو یہ قرآن کی ایک بلاغت ہے, ایک سمجھانے کا طریقہ ہے. تو اس لیے قرآن نے ہمیں حکم دیا کہ ان لوگوں کو فالو نہیں کرنا. وہ کون لوگ ہیں؟ تو اب اللہ ان کی مثال دے گا نا جو بڑے درجے کے برے ہیں. تو مقصد یہ نہیں کہ جن میں یہ ساری برائیاں ان کو فالو نہیں کرنا, جن میں سے کوئی ایک بھی برائی ہوگی نا اس کو بھی فالو نہیں کرنا. جھوٹی قسمیں اٹھانے والے کو فالو نہیں کرنا, اخلاقی لحاظ سے پست آدمی کو فالو نہیں کرنا ہے. اور کیا ہے, وَلَا تُطِيعُ اللَّهَ اللَّافِ مَهِينٍ حَمَّازٍ, جو تانے دینے والا ہے نا. ایک ہوتا ہے معاشرے میں کوئی برائی ہو تو اصلاح کرتا ہے, سائٹ پہ لے جا کے سمجھائے گا یار آپ یہ برائی کر رہے ہو, اچھا نہیں ہے, آپ کو نقصان ہوگا. ایک ہوتا ہے جا کے ابے تیری اوقات مجھے پتا ہے تو ہے کیا. آج کل تو یہی چل رہا ہے مارکیٹ میں, ابے تو باتیں کر رہا ہے ممبر پہ بیٹھ کے, ہمیں پتا ہے, ابے تو ہمیں پتا ہے حج کر کے آیا نا, تیرے پہ جو تیرے نور وور ہے میں سب ہم سے نہیں چھپا, کہتے ہیں نا. ہمارے سامنے زیادہ فنٹر بننے کی کوشش نہیں, ہمیں پتا ہے, ہمیں پتا ہے. ابے تو دوسروں کے بات کا اپنے گھر کا تو حال جا کے دیکھ, تیری بیوی تو پردہ کرتی نہیں ہے, تیری بیٹیاں تو بازار میں گھوم رہی ہوتی ہیں. لوگ مجھے بعض دفعہ آ کے بتا رہے ہیں یار وہ فلاں اتنے نیک ہیں ان کی بیٹی ایسے گھوم رہی ہوتی ہے. کہتا ہوں بھائی اگر تمہاری بیٹی گھوم رہی ہوتی, تم چاہتے کہ دنیا کے سامنے تذکرہ ہو اس کا, دوسرے کی بیٹی گھوم رہی ہے اس کو جا کے بتاؤ کہ حضرت آپ اتنے نیک ہیں, آپ کی بچی ایسی گھوم رہی ہے, آپ کی بدنامی ہو رہی ہے, بڑی گزارش ہے کہ یہ اس کا خیال کریں. ایک دفعہ سمجھا دیں, آپ کا فرض ادا ہو جائے گا. اس کے بعد وہ کرے نہ کرے, آپ نے اپنی خبر میں جانا ہے, اس نے اپنی خبر میں جانا ہے. تو یہ ہے حماز, تانے, اصلاح کے لیے نہیں برائی کر رہا بلکہ تانے, اس کو نیچا دکھانے کے لیے میں ثابت ہو جاؤں میں بہت نیک ہوں. اور مشائم بنمیم, اللہ فرماتے ہیں کچھ لوگ ایسے ہیں, مشا کہتے ہیں, ایک تو ماشی ہوتا ہے چلنے والا, ایک مشا ہوتا ہے جس کا کام ہی ہر وقت یہی ہو, چغلیاں. کیونکہ اللہ نے اس میں اشارہ کر دیا جو چغلیاں لگاتا ہے وہ ایک دفعہ نہیں لگاتا, اس کا کام ہی یہی ہوتا ہے. اور معاشرے میں آپ دیکھ لو جو نہیں لگاتے وہ کبھی بھی نہیں لگاتے, جو لگاتے ہیں ان کا پھر صبح شام آفس میں تو آپ لوگ دیکھتے ہوں گے نا, باس کے سامنے بیٹھ کے اس کی برائی, وہ جو لیٹ آتا ہے سر وہ حاضری پوری لکھ رہا ہوتا ہے, مجھے پتا ہے, ٹھیک ہے نا. تو ادھر سے ادھر, اور اصلاح کی نیت سے نہیں, چغلی کہتے ہیں اصلاح کی نیت سے برائی کو نہیں پروموٹ کرنا, سوری شکایت کرنا, بلکہ فساد کی نیت سے. اصلاح کی نیت سے ہوتا تو پہلے انسان اس کو خود سمجھائے, پہلے تو یہ دیکھے کہ میرے سمجھانے سے اس کا کوئی فائدہ بھی ہوگا کہ نہیں ہوگا, یا میں اس کا مکلف بھی ہوں, یہ کوئی میرا ملازم ہے جو میں اس کو سمجھاؤں. ہر چیز ہر ایک کو آپ جا کے ڈی ایس پی سے مل رہے ہو اس کو سمجھانے کے لیے کہ سر رشوت نہ لیا کریں, وہ کہے گا تو میرا باپ ہے بھائی, تو کون ہے مجھے آگے سمجھا رہا ہے. تو پہلے تو یہ دیکھو کہ آپ اس کے مکلف بھی ہیں, آپ کی ذمہ داری بھی ہے کہ آپ جا کے سمجھائیں, کیونکہ ہر چیز ہر ایک کو سمجھانے کی نہیں ہوتی. آپ سمجھائیں گے تو بجائے فائدے کے الٹا نقصان ہو جائے گا. ڈی ایس پی کو سمجھانا ہے تو بھائی اس سے بڑے آفیسر سے رابطہ کریں, اور وہ بڑے آفیسر سے بھی جب کریں جب وہ آپ کا کچھ لگتا ہو. آپ کے ابا ڈی ایس پی ہیں تو ابا سے کہہ کے ایس ایچ او کو سمجھائیں آپ, ٹھیک ہے نا. اس طرح سے تو کام ہو سکتا ہے. تو 100 دفعہ سوچنا پڑتا ہے. تو نمیم کہتے ہیں کہ سوچے بغیر بس ادھر کی ادھر, ادھر کی ادھر. تو اللہ فرماتے ہیں جو اس قسم کے لوگ تمہیں مارکیٹ میں نظر آئیں گے ان کو فالو نہیں کرنا ہے. عُتُلٍّ بَعْدَ ذَلِكَ زَنِيمٍ, فرمایا بد اخلاق, بات بات پہ غصہ. لوگ بعض ہوتے ہیں کہ یار میٹر گھوم جاتا ہے میرا, اس کو فخر سے کہا جاتا ہے نا, اخلاق والا آدمی. ٹھیک ہے غصہ کبھی کبھار انسان کو آتا ہے اور وہ آنا بھی چاہیے, کبھی آواز بھی اونچی ہو جاتی ہے, لیکن بعض لوگوں کو تمیز سے بات کرنا آتی ہے نہیں. ذرا سی انسلٹ ہو جائے کہ ذرا سی یہ دم پارا ہائی ہو, یہ ہے غصے کے تیز. تو یہ معاشرے میں اچھا کردار ادا نہیں کرتے. تو اللہ نے فرمایا ایسے لوگوں کو آپ نے فالو
نہیں کرنا ہے. ٹھیک ہے نا, میچور لوگ, سمجھدار لوگ, بات کو آرام سے سننے والے, جذباتی نہ ہو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الانات من الرحمن والعجلۃ من الشیطان. انات کہتے ہیں وقار, سنجیدگی سے. کوئی بھی آپ فیصلہ کرنے سے پہلے جب بہت سوچتے ہیں نا, تو اس کو ہم کہتے ہیں, عربی میں کہتے ہیں انات, تسلی. جذباتی نہیں ہے, ایک دم نہیں, ایک دم کسی نے آپ سو آ کے بتا دیا یار تمہاری بیگم ماں چھت پہ کھڑی ہوئی تھی, ایک دم بندوق نکال لی. او بھائی جا کے پہلے پوچھ یار کھڑی ہوئی بھی تھی کہ نہیں کھڑی ہوئی تھی, یہ اس کا کیا لگتا ہے. اس سے بولتا کھڑی تیری کیا لگتی ہے جو تو مجھے آگے بتا رہا ہے. کتنے قتل اس طرح اٹھ چکے ہیں پتہ ہے آپ کو, غلط فہمیوں میں. کسی نے بیگم کو موبائل دیکھا, اس میں کسی کا وہ مس کال آئی ہوئی ہے, یہ کیا لگتا ہے, فون اٹھا کے گھمایا. وہ شرارتی بندہ تھا, اس نے کہہ دیا میں تمہاری بیگم کا دوست ہوں, میں اس سے محبت کرتا ہوں, ٹھا بیگم کو اڑا دیا. تحقیق تو کرو, ایسا تو نہیں کہ لڑکی لڑکا بن کے بات کر رہی ہے, یا کوئی بندہ خام خواہ میں آپ کا گھر اجاڑ رہا ہے. تو یہ ہمارے معاشرے میں ایسی جذباتیت بہت ہے. فیس بک پہ آپ دیکھیں فلاں نے جو ہے نا, فلاں نے, کوئی بھی خبر آئے گی نا کہ فلاں نے یہ جرم کیا ہے, تحقیق نہیں کرتے, گالیاں دبا کے دینا شروع کر دیتے ہیں اس کو. میں نے بتایا تھا نا, میجر جنرل آصف غفور صاحب نے بتایا کہ میرے بارے میں فیس بک میں خبر آئی کہ میری بچی جو ہے نا بکنی میں سوئمنگ کر رہی ہے, اور لوگوں نے پھر دبا کے گالیاں, یہ آرمی ہے, یہ دیکھو, کہا میری کوئی بیٹی ہے ہی نہیں. لیکن گالیاں دینے والے احتیاطاً گالیاں پہلے پارسل کر دیتے ہیں, تحقیق بعد میں کرتے رہیں گے. سمجھ رہے ہیں؟ فیس بک پہ بھی جذباتیت کا شکار ہیں, یوٹیوب پہ بھی جذباتی. بھائی دیکھ تو لو, تحقیق تو کر لو, ایسا ہوا بھی ہے کہ نہیں ہوا. اگر ہوا ہے تو پھر اصلاح کا طریقہ ڈھونڈو نا یار, اس کو برائی کو ہم ختم کیسے کریں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا, حدیث کا مفہوم ہے دوسروں کے عیوب پہ اگر کوئی اچھالتا ہے نا اور اس پہ خوش ہوتا ہے تو اللہ نے, نبی نے فرمایا کہ ایسا مت کرو. اس بات کا پورا پورا خطرہ موجود ہے کہ اللہ اس کو اس عیب سے بچا لے اور تمہیں اسی برائی میں مبتلا کر دے. اس بات کا بہت بڑا خطرہ موجود ہے. دوسروں کی عزتیں اچھالو گے, اپنی عزت اچھلنا شروع ہو جائے گی. تو اس لیے اللہ نے فرمایا کہ قسمیں اٹھانے والا جھوٹی, اور اسی طرح عتل بد اخلاق, جس میں زبان کا خراب وہی ہوتا ہے نا جو جذباتی ہوتا ہے. اور بعد ذالک زنیم, ایسے خاندانوں کی طرف منسوب کر کے اپنی عزت کروا رہا ہے جس کا وہ ہے نہیں. ان کان ذا مال و بنین, بعض اس بیس پر کہ اس کی وجاہت بہت ہے اور اس کے پاس دولت زیادہ ہے. تو آج صرف دولت کو دیکھا جا رہا ہے, اخلاق وخلاق بالکل ختم. تو اللہ کہتے ہیں اخلاق کو دیکھو, اس کی جو ہے نا اوصاف کو دیکھ کے اس کو فالو کرو. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. پھر بعد میں انشاءاللہ اگلے ہفتے اس پر مزید تفصیل کروں گا, جلدی جلدی ہو جائے. اگر تسلی سے استنجا کر کے وضو کریں اور پھر محسوس ہو کہ پیشاب کا قطرہ نکل گیا ہے تو پھر استنجا کرنا ضروری ہے یا صرف وضو کر لے؟ اور اگر اس وقت نہ ہو اور نماز کے دوران محسوس ہو تو کیا کرنا چاہیے؟ دیکھو یہ مسئلہ بہت اہم ہے, لوگ بہت پوچھتے ہیں, پہلے بھی ریکارڈ کرا چکا ہوں. جب پیشاب کرتے ہیں تو ایک دفعہ تسلی کر لیں کہ قطرہ آنا بند ہو گیا کہ نہیں ہو گیا. فوراً اٹھ کے نہ آئے, کیونکہ جب پیشاب کرتے ہیں نا انسان تھوڑا سا کچھ نہ کچھ قطرات تری کچھ نہ کچھ آتی رہتی ہے. تو آپ تسلی سے بیٹھے رہیں, صحیح ہے نا. اب یہ نہیں کہ بیٹھے ہی, وہمی آدمی تو قیامت تک بیٹھا رہے گا, تو یہ وہمی ہوگی نہیں, نارمل آدمی کی بات کر رہا ہوں میں. تو تھوڑی دیر ہر انسان کو کچھ نہ کچھ تراوٹ آتی رہتی ہے. تو جب تسلی ہو گئی کہ بھئی اب قطرہ آنا بند ہو گیا ہے, پانی ڈالیں اور پتلی گلی سے نکل لیں. نکلنے کے بعد اب محسوس پہ توجہ, کیونکہ آپ جتنا محسوس کریں گے اتنا زیادہ محسوس ہوگا. قیامت تک ہوتا رہے گا. مر جائیں گے جب آپ کو غسل دیا جا رہا ہوگا, آپ اٹھ کے سامنے والے کو تھپڑ ماریں گے, بولیں گے مجھے ابھی بھی محسوس ہو رہا ہے, تو نے مجھے ابھی غسل کیوں دیا, پہلے استنجا تو کرا دیتا صحیح طریقے سے. حقیقت بتا رہا ہوں میں. اب یہ وہمیوں کے فون سن سن کے پاگل ہو جاتا ہے انسان. تو ایک دفعہ تسلی ہو گئی, اب آپ آرام سے باہر آئیں, وضو کریں, نماز پڑھیں, اس کی طرف توجہ دے ہی نہیں کہ قطرہ نکل رہا ہے کہ نہیں نکل رہا. ہاں صرف محسوس نہیں, یقین ہو گیا کہ قطرہ نکل گیا ہے. اتنا یقین ہو گیا کہ آپ قسم اٹھا کے کہہ سکیں اللہ کی قسم پیشاب کا قطرہ اب نکل چکا ہے, تو آپ کا وضو ٹوٹے گا. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ لیکن وہمی کی سمجھ میں ابھی بھی نہیں آ رہی, کیونکہ وہمی کہے گا کہ وہمی لوگ پتہ کیا کہتے ہیں, پتہ نہیں یار میں قسم اٹھا سکتا ہوں کہ نہیں اٹھا سکتا, مجھے جو یقین قطرہ تو نکلا ہے, یہ تو محسوس ہوا ہے.
اب اتنا کہ مفتی صاحب نے کہا تھا قسم اٹھا سکتا ہوں, پتہ نہیں قسم اٹھا سکتا ہوں کہ نہیں اٹھا, یہ وہم ہو رہا ہے مجھے. تو جب وہم ہو رہا ہے اس کی علامت ہے آپ نہیں اٹھا سکتے قسم, آپ کو یقین نہیں ہے. دیکھو ابھی رات ہو رہی ہے, قسم اٹھا سکتے ہیں نا؟ کوئی بھی وہمی ہوگا قسم اٹھا کے بولے گا بھائی رات ہو رہی ہے. اب وہ بھی اس پہ بھی قسم نہ اٹھا سکے, پھر وہ اس کو تو پھر فوراً کسی نفسیاتی ہاسپٹل میں ایڈمٹ کرائے نا. تو جو آپ کو وہم ہو رہا ہے پتہ نہیں قسم اٹھا سکتا ہوں, تو اس کی علامت ہے کہ آپ کو یقین نہیں ہے, تبھی تو آپ کنفیوز ہیں کہ اٹھا سکتا ہوں کہ نہیں اٹھا. جو 100% جس چیز کا یقین ہوتا ہے فوراً انسان قسم اٹھا لیتا ہے. تو اگر کنفیوز ہے کہ پتہ نہیں اٹھا سکتا ہوں کہ نہیں اٹھا سکتا, تو اس کا مطلب ہے آپ قسم نہیں اٹھا سکتے. حدیث کے مطابق آپ کا وضو باقی ہے. اب آپ جا جا کے بلا وجہ شلواریں چیک کر کر کے اپنا ٹائم ضائع کرتے رہو اور وسوسے میں آتے رہو, تو وہی بات ہے کہ یہ آپ کی اپنی ٹینشن ہے, یہ ٹینشن شریعت نے آپ کو نہیں دی ہے. شریعت کا حکم یہ ہے کہ ایک دفعہ جب یقین ہو گیا کہ قطرے آنا بند ہو گئے ہیں, تو اب جب تک 100% یقین نہیں ہوگا قطرے نکلنے کا, اس وقت تک آپ کا وضو برقرار رہے گا. اب وہمی ایک اور مسئلے کا شکار ہوتا ہے. وہمی کہتا ہے ٹھیک ہے مجھے یقین نہیں ہے کہ قطرہ نکلا ہے, لیکن پاسبل تو ہے کہ نکل گیا ہوں. سمجھ رہے یہ وہمیوں کو, اگر بالفرض نکل گیا ہوا تو وضو تو ٹوٹ گیا, پھر نماز تو نہیں ہوئی. اس کا جواب یہ ہے کہ بھائی جب شریعت نے کہہ دیا کہ جب تک 100% یقین نہیں ہے تو وضو باقی ہے, تو اس کا مطلب ہے کہ بالفرض اگر نکل بھی گیا ہو تو بھی وضو باقی ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ کیونکہ جب ایک دفعہ پیشاب کر لیا اور آپ کو اب یقین ہو گیا کہ اب قطرات نہیں آ رہے, تو آپ استنجا کر کے باہر آ گئے. اب شریعت یہ کہتی ہے کہ اب وضو قطرہ نکلنے سے یا نہ نکلنے سے نہیں ٹوٹے گا. اب جب تک نکلنے کا یقین نہیں ہوگا نہیں ٹوٹے گا, جب نکلنے کا یقین ہوگا تو ٹوٹے گا. اب قطرہ نکلنے سے وضو ٹوٹتا ہی نہیں ہے, اب قطرہ نکلنے کا یقین ہونے سے ٹوٹے گا وضو. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ لیکن وہمیوں کی سمجھ میں پھر بھی نہیں آئے گا. وہ پتہ ہے ایک اور حملہ کرے گا شیطان. شیطان یہ کہے گا کہ دیکھو بھائی اصل میں جو حکم تھا نا وہ تو قطرہ نکلنے سے, پہلی دفعہ تو جب پیشاب کیا تو قطرہ نکلا تو وضو ٹوٹا نا. کیا خیال ہے؟ یہ تو شریعت نے ہم کو آسانی میں ڈالنے کے لیے, ایک وہمیوں کو وہم سے اور ٹینشن سے بچانے کے لیے شریعت نے کہہ دیا کہ یقین ہو قطرہ نکلنے کا تو وضو ٹوٹے گا, یقین نہیں ہے تو نہیں ٹوٹے گا. لیکن اوریجنل مسئلہ تو یہی ہے کہ پیشاب نکلنے سے وضو ٹوٹتا ہے, چاہے ایک قطرہ ہو چاہے 10 قطرے ہوں. تبھی تو جب پہلی دفعہ پیشاب کیا تھا میں نے بیٹھ کے تو وضو پورا ٹوٹا تھا میرا. تو اس کا مطلب ہے کہ اصل تو وہی ہے. تو یاد رکھو وہ جو اصل ہے کہ پیشاب نکلنے سے وضو ٹوٹتا ہے وہ بھی شریعت کے بتانے سے ٹوٹتا ہے نا, یہ کسی انگریز نے ریسرچ کر کے بتایا تھا لیبارٹری میں. تو جو شریعت نے آپ کو یہ بتایا کہ پیشاب نکلنے سے وضو ٹوٹتا ہے, اسی شریعت نے یہ بتایا کہ یہ اس وقت ٹوٹتا ہے جب آپ کو نکلنے کا 100% یقین ہو. اگر یقین نہیں ہے تو 100 دفعہ نکلتا رہے نہیں ٹوٹتا. یہ کوئی میڈیکل سائنس کی رپورٹ تھوڑی ہے کہ پیشاب نکلنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے بھائی. اس کے بعد بھی اگر کسی وہمی کی سمجھ میں مسئلہ نہیں آیا تو پھر یہ پولیس کا کیس ہے سیدھا سیدھا, بشرطے کہ جو پولیس آپ کا علاج کرے گی وہ خود وہمی نہ ہو. یہ ضرور